بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں آپ لوگ ساروں کو نا ایک ہی کہانی پہ آپ کے فلاسفروں نے لگایا ہوا ہے دماغ میں، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی نہ کسی ذریعے سے اس کے کئی لیولز پہ کام ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ دنیا کی واحد امت ہیں جو نعوذ باللہ من ذالک اپنی نبی کی شان کم کرنے کی باتوں پہ بڑے آرام سے آ جاتے ہیں۔ آپ ہی کے مذاہب میں فرقے ایسے موجود ہیں جو کہتے ہیں ساڈے ورگئی سی۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ لوگوں کے اندر وہ سارے فرقے موجود ہیں جو یہود یا ہنود کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جو اٹیکس تھے وہ اس کے قائل ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ کو اگلے لیول پہ لایا گیا، آپ کو اپنے آپ سے بھی گرا دیا گیا کہ آپ لوگ اپنی نظروں میں بھی گر جائیں۔ پہلے آپ کے جو رہنما ہے، جو وجہ خلقت کائنات ہے، جو اس سے جیسے کہتے ہیں کہ وہ جیسے کہتے ہیں کامل شخصیت بنی نو انسان نے دیکھی نہیں، جس پہ خدا کو مان ہے، جس سے تعلق جوڑ کے فرشتوں نے اپنی شان بڑھائی، اس نبی کی امت اپنی جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کا لایا دین، اور پھر اس کی امت اپنی آپ کو نہیں پہچان پا رہی، جس وجہ سے یاری ساری کنفیوژنز ہیں۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اس کو تکیہ کرانے اور کرنے کی عادتیں وہ میں کئی دیکھتا ہوں، کئی آپ لوگوں کے شرابی قسم کے جو وہ تجزیہ نگار بیٹھے کتے کی طرح جیسے کہتے ہیں نا کہ بلاسٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ سائنس کو یہ کر دو، وہ سائنس میں آگے چلے جاؤ اور اس میں چلے جاؤ۔ اس میں کوئی بندہ نہیں کہتا کہ توکل خدا یا معرفت خدا میں اس حد تک چلے جاؤ جس حد تک جا کے کہ فرشتے اور ڈیوائن کنیکٹیوٹی جو زمین کا اصل کرتا دھرتا ہے اس سے آپ کو مدد ملے اور آپ کو ڈیوائن کنیکٹیوٹی ملے، اپنی ڈیوائن کنیکشنز کو بڑھاؤ۔ کدھر گئے یہ ٹیکنالوجیاں؟ آپ کو کیا لگتا ہے رافیل ایسی گر گئے؟ اب بھی آپ پتہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ابھی بھی آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فلانی ٹیکنالوجی نے گرا دی ہے۔ ابھی بھی آپ لوگوں کے دماغ میں یہ بھوسے بھرے ہوئے ہیں۔ پھر آئرن ڈوم روک لے نا، آئرن ڈوم اور اس کے اوپر 5 یا 3 لیئر سسٹم تھا، روک لیتا۔ آپ لوگوں کو کسی نہ کسی ذریعے سے بس اللہ تعالیٰ اس کے نظام، اس کی مدد، اس کی سمجھ بوجھ سے آری کرنا منظور اور مقصود ہے بس۔ باقی مادہ ٹرانسفارم بھی ماضی میں ہوا ہے، دنیا نے ساری کی ساری جیسے کہتے ہیں کہ وہ معجزات بھی اسلامی تاریخ کے حصہ ہیں، بلکہ سورۃ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں جن کے متعلق بڑا حکم ہے کہ یہ پڑھا کریں، یہ معراج کا تحفہ بھی تھی اور ویسے بھی ان میں جو ہے ایک کرشمہ ہے آپ کے پھنسے ہوئے حالات سے نکلنے کا یا کچھ بھی، لیکن آپ اس کے ترجمے میں کبھی جائیں تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ آپ اس میں کہتے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسلی، میں کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتا۔ اس لیے دین الہی جو ہے وہ ایک ہی آ رہا ہے اول سے آخر تک، اس میں کوئی تبدیلی یا تغیر نہیں ہے۔ یہ جو تبدیلیاں اور تغیر ہے نا، یہ آپ کے ہمارے مولویوں اور ہر فرقے کے اپنے اپنے جو عیسائیوں کے پادریوں اور ان کے پروتوں اور انہوں نے سب یہ سارا ایک سین کریٹ کیا۔ اب آ جائیں کہ اس جنگ میں آپ لوگ جہاں کنفیوز ہو کے مار کھا رہے ہیں، وہ مار ہے ٹیکنالوجی پہ انحصار، اور کئی مائنڈز میں آبزرو کر رہا ہوں جو بہت زیادہ ٹیکنالوجی کو ریلائی کر رہے ہیں یا بڑا کمپیٹیٹیو ایج سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جس ماحول میں پیدا ہوئے ہیں، جس ماحول میں آنکھ کھولی ہے، جیسی صحبت ویسے ہی رنگ اختیار کرنے تھے۔ سارا دن جب بیٹھنا ہی آپ نے دنیا پرستوں میں ہے تو آپ کو کیا پتا چلنا ہے کہ نظام الہیہ میں کیا ہو رہا ہے اور کیا چلنا ہے۔ باقی رہے گی بات آپ کی ٹیکنالوجی یا یہ ساری کہانیوں کی، تو میں تو اس کا باغی ہوں، میں بالکل، اور نہ ہی یہ سائنسدان مجھے یہ کہہ سکتے ہیں کہ انگور کھٹے ہیں کہ میں یہاں کسی مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں۔ انہی کے جو وہ میرے منہ سے سنتے جن کو انہوں نے پیو بنایا ہوا ہے، انہی کی یونیورسٹیوں سے ہم بھی ہو کے آئے ہیں، تو فوراً گریجویشن کا ٹائٹل اور یہ ساری سائنس اور یہ سب کو ہم سمجھنے کے بعد، بلکہ اب مجھے آپ نے غصہ چڑھا دیا۔ اب میں آپ کو 2 فوٹو بھیج رہا ہوں، 2 فوٹو بھیج رہا ہوں، اور یہ جو جتنے علاج کروانے جاتے ہیں نا UK، بس اب مجھے تب چڑھ گئی، اب لے لیں یہ بھی، پہلے میں نے نہیں بتانا تھا، لیکن یہ کیونکہ کئیوں کو میں چھیڑ بیٹھا ہوں تو وہ شروع ہو جائیں گے، ان کو تکلیف ہونی شروع ہو جائے گی۔ یہ 2 ایکس ریز ہیں، میں جو آپ کو 2 سکینز بھیج رہا ہوں، یہ 2 سکین آئے ہیں UK سے۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ کاٹ دیں، ٹیکنالوجی نے، ان کی سائنس نے کہا تھا کہ یہ تو آپریٹ ہوگا اور کاٹنا پڑے گا۔ خواتین کا ایک اندرونی جو مسئلہ ہوتا ہے،
یہ اس کی پکچرز ہیں. ایک ہفتے بعد کی پکچر پہ ان کے کمنٹ ہیں کہ خود ہی اسکین دیکھیں نیچے, ڈاکٹرز اپنی اپنی رائے دیں, دیکھیں ادھر کیا نظر آتا ہے اور بعد میں ایک ہفتے میں کیسے گیا. تو اس لیے میرے ساتھ بات کرتے وقت یا میرا پروگرام کم از کم سنتے وقت نہ کسی کو منتیں کی ہیں, نہ کسی کو بلایا ہے, نہ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ مہربانی فرما کے ادھر آئیں جی, اس کو لازمی دیکھیں. جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے, جن کو دین محکم چاہیے, جن کو اپنے دین کی عزت چاہیے, ان لوگوں کے لیے یہ چینل ہے, اور ادھر سے یہاں سے وہی بات جائے گی. یہ اس لیے بتایا کیونکہ سر جی ابھی آپ لوگوں کو نہیں, آپ کو بھی نہیں سمجھ آ رہی نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ لوگ ابھی میزائلوں کے مقابلوں میں لگے پڑے ہیں. جنگ وہاں جانی ہے جہاں آپ لوگوں کے پاؤں چل کے جانے ہیں. ابھی میزائل ختم تو ہونے دیں. چلو مجھے بتاؤ آئرن ڈوم کتنے دن میزائل چلا لے گا؟ اگر یہ ڈیلی کی تعداد میں 500-200 ڈرون بھی پھینکتے رہے, وہ انٹرسیپٹ کرتے رہے, یہ اپنے وہ خالی ہلکے پھلکے میزائل بھیجتے رہے, تو آئرن ڈوم کی کیپیسٹی کتنے دن کی رہ جائے گی؟ 9 دن کی اسرائیل کی کیپیسٹی ہے, جب تک کہ امریکہ اور کمک نہ بھیجے. آپ لوگوں کو صرف میں آپ لوگوں کی دماغوں کی ٹیکنالوجیوں کے بھوت اتارنے لگا ہوں. اس ٹائم آپ لوگوں کے دماغوں میں یہ جو ٹیکنالوجیوں کے بھوت ہیں, یہ شرک سے کم نہیں ہے. آپ لوگوں نے غزوہ تبوک میں 40,000 کا لشکر تھا, مان کیا تھا پہلی دفعہ اپنی طاقت پہ, اللہ کو پسند نہیں آیا. اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ اس کا بندہ اس کے علاوہ کسی اور چیز پہ تکیہ کرے. تو اس لیے آپ لوگ گھوم پھر کے جب جنگ کا منظرنامہ دیکھتے رکھتے ہیں تو فوراً جی اچھا اڑا دی ہیں ساری لیبز ایران کی. وہ جب تک امریکہ بہادر نے ساتھ نہیں آنا, انڈیا نے ساتھ نہیں آنا, یہ پورے کا پورا نقشہ گھیر کے نہیں چلنا. اور ادھر زیادہ کوئی بات نہیں کی گئی ہوگی, ادھر صرف اتنا کہا گیا ہوگا جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ جی ہمیں نہیں پتا کیا مانگا گیا, صرف فضائی حدود سے ہم گزرے تو بھائی صاحب ہمیں کچھ نہ کہنا, اڈے وڈے کے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم نہ اڈے دیں گے نہ کوئی ہم وہ کریں گے. کچھ نہیں مانگا گیا. آپ نے رائٹرز کی سٹوری پڑھیں, جو چیف آف آرمی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ٹرمپ کی جو میٹنگ ہوئی ہے, اس میں کیا بات ہوئی ہے رائٹرز میں؟ نہ اڈے مانگے گئے, نہ فضائی حدود مانگے گئے. پاکستان نے کیٹاگوریکلی امریکہ کو بتایا ہے کہ ایران میں رجیم چینج جو ہے وہ پاکستان کے اور خطے کے حق میں بہتر نہیں ہے. وہاں پر پہلے ہی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں. اگر رجیم چینج ہوتی ہے تو خطہ پورا ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا. رائٹرز ہاں جی, اس پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل ہم چائنا اتنا قریب آ کے مدد کی, امریکہ نے نہیں کی. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا ہماری ڈپلومیٹک امتحان شروع ہو گیا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا. دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے بعد ان کا تھنک ٹینک, یہ واٹس ایپ لگائیں, یہ اس کی پکچر میں آپ کو بھیج رہا ہوں, یہ لگائیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل ٹارگیٹ پاکستان ہے, جو اصل ایٹمی بنا کے بیٹھا ہوا ہے. ایران تو ابھی پہنچنے والا تھا نا, اصل وہ ہے. تو اس کا مطلب ہے ایران میں جو جنگ جاری ہے وہ ہماری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو رجیم چینج ہوگی وہ پھر آ جائے گی اسرائیل کی, تو اگلا ہدف ہم ہی ہوں گے پھر بھی. تو ہمیں وہ ٹیکنیکلی رجیم چاہیے جو اس وقت موجودہ ہے وہ پاکستان کی ہی ہے, اور پاکستان اس کے فیور میں ہے, سمپل. لیکن یہ آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ بچوں والی باتیں نہ کیا کریں کہ صرف اور صرف امام کعبہ کو بلا کے صرف دعوت دے کے اس نے دعا فرمانی تھی, اس نے فیض لینا تھا کہ جی آپ سے ہم نے فیض چاہیے. تو اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی. ڈیفینیٹلی دیر از سم انڈرسٹینڈنگ, اور کسی حد تک کہ ہم کیا کریں آپ کیا کریں کس طریقے سے. اور مودی سے 1 گھنٹے کی کال ہوئی ہے, اس سے پہلے اس سارے دہرانے سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے مودی سے بات ہوئی ہے. تو یہ بھی آپ کو جولائی سارا کچھ ہی بتا دے گا, اتنا مطلب اس پہ نہ ہو. ہاں اب آ جائیں جو آپ لوگوں کو اصل پیغام اس ویڈیو کے ذریعے پہنچنا ہے یا سمجھنا ہے. سب سے ٹرمپ کے بعد دنیا میں اگر میں کسی کو پاورفل سمجھتا ہوں, ٹرمپ کے بعد کسی کے سائن کی اہمیت ہے دنیا میں, وہ شیطانی دنیا میں بالکل ٹرمپ کے سائن کی بہت اہمیت ہے. ٹرمپ کے سائن کے بعد اگر کسی کی اہمیت ہے سائن کی, تو وہ ہے آیت اللہ سستانی, جو اس وقت عراق میں بیٹھے ہیں. اور آپ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا, جو سب اس نیوز کو جو ہے نا وہ نہیں سمجھ رہے, اہمیت نہیں دے رہے. انہوں نے کہا ہے کہ جنگ بندی کر لو, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کے سپریم کمانڈر کو یا ایران کی سپریم جو لیڈرشپ ہے اس وقت مذہبی, اس کو اگر کچھ کیا تو خطے میں
اس پورے خطے میں حالات بہت خراب ہو جائیں گے. آپ کو پتہ یہ بندہ کون ہے؟ نہیں. آپ کو میں صرف تھوڑا سا تعارف کرا دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. یہ اکیلے بزرگ وہ ہیں جن کو پاپ فرانسس خود ملنے آئے تھے. پہلی دفعہ کرسچنز کا اتنا بڑا ہیڈ کسی مسلم شخصیت کی طرف خود چل کے گیا. تنگ گلی میں گیا, کچے گھر میں گیا, کسی محل میں عشائیہ نہیں ہوا, کسی پریزیڈنشل ہاؤس میں نہیں, اسی کچے کمرے میں جس تنگ گلی میں ان کا جو ہے وہ گاڑیاں بھی پوری پراپر نہیں جا رہی تھی. دوسرا, ISIS میں جو خواتین یورپین تھی وہ انہوں نے واپس کروائی تھی. پاپ اس کا تھینکس کرنے آئے تھے. پاپ وہ ہے جو امریکہ کا صدر بھی جس کے پاس جاتا ہے, اس کو بلاتا نہیں ہے, پاس جاتا ہے. آیت اللہ سستانی صاحب وہ ہیں جنہوں نے ISIS کو شام سے اکھیڑ پھینکا اپنے فتوے کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ ایک کاغذ پہ لکھ دیا تھا کہ جہاد واجب ہے. ہر میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے لیے اپنی تنظیم بنی, حشد شعبی بنی, سنی شیعہ متفقہ. ادھر دیکھیں, شیعہ سنی متفقہ تنظیم بنی, حشد شعبی. اس کے نتیجے میں ISIS آج کدھر بکھری پھر رہی ہے, کبھی ترکی, کبھی افغانستان, کبھی کہاں کبھی کہاں. انہوں نے کہا ہے, اور ان کی اگلا روپ جو آپ کو نہیں پتا, اس ٹائم thousands of فلسطینی اور لبنانی فیملیز, he is responsible to feed them, to shelter them. اب اس بزرگ کا بجٹ چیک کر لیں آپ کا پاکستان ڈائریکٹلی اتنے ہزاروں فیملیز کو کیٹر نہیں کر رہا فلسطینی. وہ انہی کے ذمے ہے ان کی خوراک, انہی کے ذمے ہے ان کا شیلٹر. کس کے ذمے؟ آیت اللہ سستانی کے. آیت اللہ سستانی اس ٹائم شیعہ ورلڈ کا سب سے بڑی پرسنالٹی ہے جس کے پاس سب سے زیادہ بجٹ ہے. آپ کے کئی ملکوں سے زیادہ بجٹ ہے اس کے پاس. وہ بجٹ وہ فلسطینیوں کی اور حماس کی اور ان پہ لگا رہا ہے. اب اگر اس نے یہ کہا ہے نا, کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے, تو ان کی سٹیٹمنٹ کے بعد اگلا لیٹر ہی آنا ہے. اور یہ وہ لیٹر ہے جس کا میں نے آپ کو اس سال کے پچھلے مہینوں میں ذکر کیا تھا کہ دنیا مذہبی رنگ میں جا رہی ہے اور فتویٰ آ سکتا ہے. لیکن آپ فتوے کی اہمیت کو سمجھ نہیں رہے. سستانی صاحب کا فتویٰ انڈیا, پاکستان, مڈل ایسٹ کی حکومتوں کو ایک مشکل سے دوچار کر دے گا. میں آپ کو بتا دوں, اسامہ صاحب, یہ جو بڑا ریڈیولوجیکل حادثہ پیش آنا ہے اور پھر امریکہ جنگ میں جو آنے والا ہے جس کا 2 ہفتوں کا ٹائم تھا, اس کے بعد کا منظرنامہ بتائیں کیا ہوگا؟ دیکھیں آخر یہ سارا کچھ ہوتے ہوتے کئی اس جنگ نے کئی ملکوں کو انوالو کرنا ہی کرنا ہے. ترکی کا انتظار آپ لوگ کر رہے ہیں, ترکی کو دیکھتے رہے. امریکہ ابھی دیکھیں کس اڈوں سے کہاں سے حملہ کرتا ہے. ہمیں جو اس سارے میٹر میں مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ بھی سمجھ رہا ہے کہ خامنائی صاحب کو ہاتھ نہیں لگانا اور ایٹمی ان کی تنصیبات ختم کر دیں. لیکن جو ایٹمی تنصیبات پہ اٹیک ہے وہ بہت زیادہ مربوط چاہیے اور وہ امریکہ ہی کر سکتا ہے. لیکن اگر امریکہ نے ڈائریکٹ اپنا کچھ ہلایا جلایا تو رشیا نے کہہ دیا ہے کہ پھر بھائی ہم بھی یہ کھڑے ہیں راہوں میں. اور یہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ آئسولیٹڈ کیا آئسولیٹڈ, امریکن فوجیں تھوڑی سیدھی اتری تھی ابھی تک. میزائل کلسٹر دے دیا, میزائل دے دیے, ٹیکنالوجی دے دی, جہاز دے دیے, وہ سب کر رہے تھے اپنی, وہ جیسے کہتے ہیں جہاز بھیج دیے زیادہ. اور آپ چائنا اور رشیا سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ وہ بھی فل فلج یہ جو میزائلوں کی یا جو بھی ایمونیشن کی مدد ہے وہ جاری ہے اور وہ کرتے رہیں گے. اور ڈیفینیٹلی اس نے جیسے کہتے ہیں کہ کئی ملکوں کو ابھی اس مہینے 2 کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں 2-4 کوئی اور بھی اڑ پھنس جائیں گے. اسامہ صاحب, ترکی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مطلب ایک بہت بڑی پیش ہوئی تھی, میں ڈاکٹر سعد صاحب کو میں سن رہا تھا, وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اسرائیل ایران پر حملہ کرے گا, اس کے بعد اس کا نشانہ ترکی ہوگا. تو کیا اردوان کی حکومت بھی اس کے بعد خطرے میں ہے؟ اردوان صاحب بھی جا سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک بات سمجھ لیں کہ اب جو ہے نا جنگ تو ہو سکتی ہے, قبضے نہیں ہو سکتے. اور اب تو صرف یہ صورتحال ہوگی کہ ریلائزیشن کی ایک ہلکی آنچ ہے جو کلیئرٹی نہیں آنے دے رہی. مثال کے طور پہ جمعیت علماء اسلام کا ایران کی سپورٹ میں بیان, طالبان کا بیان,
تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ بہت عرصے کی جو فرقہ وارانہ زہر کے انجیکشنز تھے وہ تھوڑے سے ڈھیلے ہو گئے ہیں، اور مسلمانوں کو یہ ریلائز ہونے لگ گیا ہے کہ ہمیں ہاتھ باندھنے چھوڑنے اور باقی معاملات کو چھوڑ کے اس ٹائم کلمے پہ اور رسول پہ اکٹھے ہو کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پہ اکٹھے ہو کے ہمیں جو ہے اس سب پہ جیسے کہتے ہیں کہ چلنا ہے، اور یہ گھوم پھر کے موت آ گئی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ موت آ گئی، اب دیر ہو چکی.